بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرا نام حافظ ارشان ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے موضوع پر جو ہر مسلمان کے دل کے قریب ہونا چاہیے: وقف۔ آپ نے شاید وقف بورڈ کا نام سنا ہوگا، لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے اور یہ ہندوستان کے لیے کتنا اہم ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم وقف بورڈ کی تاریخ، اس کے مقصد اور کچھ مشہور ایتہاسک عمارتوں کے بارے میں بات کریں گے جو وقف کی گئی تھیں۔ ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں گے کہ اس سے انڈیا کو کتنا فائدہ مل رہا ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وقف کیا ہوتا ہے۔ دوستو، وقف ایک عربک لفظ ہے جس کا مطلب ہے روکنا یا قائم رکھنا۔ اسلامک شریعت میں وقف کا مطلب ہے اپنی جائیداد، چاہے وہ زمین ہو، مکان ہو یا کوئی اور چیز، اس کو اللہ کی راہ میں ہمیشہ کے لیے وقف کر دینا، تاکہ اس کا فائدہ امت کو برقرار رہے۔ یعنی جب کوئی شخص وقف کرتا ہے تو وہ اپنی جائیداد کو اپنے لیے یا اپنے وارثوں کے لیے نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کو اللہ کے نام پر صدقہ جاریہ بنا دیتا ہے۔ صدقہ جاریہ وہ نیک عمل ہے جو انسان کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ آیت نمبر 261 میں فرماتے ہیں: جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسے دانے جیسی ہے جس سے 7 بالیاں نکلیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کو چاہے اس کے لیے اس سے بھی زیادہ کرتا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں دینے کا ثواب کتنا بڑا ہے۔ وقف بھی اسی کا ایک روپ ہے۔ جب ہم اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں تو ہم اپنے لیے ایک ایسا صدقہ چھوڑ جاتے ہیں جو صدیوں تک فائدہ دیتا رہتا ہے۔ اب وقف بورڈ کیا ہے؟ وقف بورڈ ایک قانونی ادارہ ہے جو حکومت کے ذریعے قائم کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد ہے وقف کی جائیدادوں کی حفاظت کرنا، ان کو سنبھالنا اور یہ یقین بنانا کہ وہ جائیداد اسی مقصد کے لیے استعمال ہوں جس کے لیے وقف کی گئی تھی۔ مثلاً اگر کسی نے مسجد، مدرسہ یا خیراتی کام کے لیے زمین وقف کی اور کوئی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کرے تو وقف بورڈ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ بورڈ نہ صرف جائیداد کو قانونی تحفظ دیتا ہے، بلکہ اس بات کو بھی دیکھتا ہے کہ وقف کا فائدہ امت تک پہنچتا رہے۔ آپ تھوڑی سی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ وقف کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک مشہور روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خیبر میں ایک زمین تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ مانگا کہ اس کا کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگر تم چاہو تو اس کی اصل جائیداد کو روک دو، یعنی کہ وقف کر دو، اور اس کے فائدے کو صدقہ کر دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی حکم پر عمل کیا اور وہ زمین وقف کر دی، تاکہ اس کا فائدہ غریبوں، مسافروں اور دین کے کام کے لیے استعمال ہو۔ یہ اسلام میں وقف کا پہلا واقعہ مانا جاتا ہے۔ ہندوستان میں وقف کی شروعات دہلی سلطنت کے دور سے ہوتی ہے، جب سلطان معیز الدین شام گوہری نے ملتان کی جامع مسجد کے لیے 2 گاؤں وقف کیے۔ مغل دور میں وقف کا سلسلہ اور بڑھا، جب بادشاہوں اور امیروں نے مسجدوں، مدرسوں اور خیراتی کام کے لیے اپنی جائیداد وقف کی۔ آج بھی ہندوستان میں کئی ایتہاسک عمارتیں ہیں جو وقف کی وجہ سے قائم ہیں اور امت کے لیے فائدہ مند ہے۔ چلیے کچھ ایتہاسک عمارتوں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو وقف کی گئی ہیں اور آج بھی ہندوستان کے لیے اہم ہیں۔ پہلی مثال ہے جامع مسجد دہلی۔ یہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے بنوائی تھی 1656 میں، اور اس کو وقف کیا گیا تھا تاکہ یہ ہمیشہ نماز اور دینی کام کے لیے استعمال ہو۔ آج یہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے عبادت کی جگہ ہے، بلکہ ہندوستان کی شان اور ٹورزم کا ایک بڑا حصہ بھی ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں اور اس سے دیش کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری مثال ہے حضرت نظام الدین درگاہ جو دہلی میں ہے۔ یہ صوفی سنت حضرت نظام الدین اولیاء کی یاد میں بنائی گئی اور اس کی زمین اور عمارت کو وقف کیا گیا تھا تاکہ یہاں لنگر، دعا اور غریبوں کی مدد کا سلسلہ چلتا رہے۔ آج بھی یہاں ہر روز ہزاروں لوگ آتے ہیں اور اس سے نہ صرف روحانی سکون ملتا ہے بلکہ لوکل اکانومی کو بھی بڑھاوا ملتا ہے۔ تیسری مثال ہے تاج المساجد بھوپال میں۔ یہ دنیا کی سب سے بڑی مسجدوں میں سے ایک ہے اور اس کی بنیاد نواب شاہ جہاں بیگم نے رکھی تھی۔ اس کو بھی وقف کیا گیا تھا تاکہ یہ تعلیم اور عبادت کا مرکز بنے۔ آج یہاں ایک بڑا مدرسہ بھی ہے جہاں بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ مسجد نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ پورے بھوپال کے لیے ایک نمایاں نشانی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وقف بورڈ آج کے دور میں کیسے کام کرتا ہے۔ ہندوستان میں وقف ایکٹ 1954 اور پھر وقف ایکٹ 1995 کے تحت وقف بورڈ قائم کیے گئے۔ ہر اسٹیٹ میں ایک وقف بورڈ ہوتا ہے جو وہاں کی وقف جائیدادوں کا ریکارڈ رکھتا ہے، اس کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کو بڑھاوا دیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی زمین وقف کی گئی ہے اور اس پر مدرسہ چل رہا ہے
تو بورڈ یہ دیکھتا ہے کہ وہاں تعلیم کا سلسلہ جاری رہے۔ اگر کوئی قبضہ یا مسئلہ ہو تو اس کا قانونی حل نکالتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ وقف بورڈ سے انڈیا کو کیا فائدہ ہو رہا ہے۔ دوستو، وقف بورڈ کے پاس آج تقریباً 9 لاکھ ایکڑ زمین ہے، جو 8 لاکھ پراپرٹیز میں شامل ہے، اور ان کی قیمت تقریباً 1 لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ یہ ہندوستان میں تیسرا سب سے بڑا لینڈ آنر ہے۔ آرمی فورس اور ریلوے کے بعد یہ جائیداد مسجدوں، مدرسوں، قبرستانوں اور خیراتی کام کے لیے ہے، جو نہ صرف مسلمان بلکہ پورے سماج کے لیے فائدہ مند ہے۔ مثلاً وقف کی جائیداد سے چلنے والے مدرسے دیش بھر میں ہزاروں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ یہ بچے آگے چل کر بڑے عالم، حافظ، ڈاکٹر اور انجینئر اور ٹیچر بن رہے ہیں، جو دیش کی ترقی میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ اسی طرح وقف کی زمین پر بنے ہاسپٹل اور لنگر غریبوں کو سہارا دیتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو۔ یہ سب دیش کے سماجی اور معاشی ڈھانچے کو مضبوط کرتا ہے۔ ساتھ ہی یہ ایتہاسک عمارتیں ٹورزم کے لیے بھی اہم ہیں۔ جامع مسجد، تاج المساجد اور نظام الدین درگاہ جیسی جگہوں پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، جو لوکل ویپار اور سرکاری خزانے کو بڑھاتا ہے۔ ایک طریقے سے وقف انڈیا کے کلچرل ہیریٹیج اور اکنامک گروتھ دونوں میں یوگدان دیتا ہے۔ لیکن دوستو، یہ بھی سچ ہے کہ وقف بورڈ کو کئی مسائل کا سامنا ہے، کبھی کرپشن، کبھی قانونی جھگڑے اور کبھی جائیداد پر قبضہ۔ اس وجہ سے وقف کا پورا فائدہ امت تک نہیں پہنچ پا رہا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے علاقے کے وقف بورڈ کے کام کو سمجھیں، اور اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو آواز اٹھائیں، کیونکہ یہ جائیداد ہماری نہیں، اللہ کی امانت ہے۔ تو دوستو، وقف بورڈ صرف ایک ادارہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو دین کے نیک مقصد کو پورا کرتا ہے اور ہندوستان کے سماج کو مضبوط بناتا ہے۔ اگر ہم اپنی جائیداد کا ایک حصہ اللہ کی راہ میں وقف کریں تو یہ نہ صرف ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، بلکہ پورے ملک کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تم کبھی بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔